بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آج کا موضوع یہ ہے کہ سہاگ رات یعنی شادی کی پہلی رات کو کس طرح یادگار بنا کر منایا جائے۔ سہاگ رات کا پہلا ادب یہ ہے کہ شوہر نئی دلہن کے ساتھ نرمی اور دلداری کا رویہ اختیار کرے اور اس کی علامات کے طور پر اس کی تواضع کے لیے کوئی مشروب یا کوئی شیرنی وغیرہ پیش کرے۔ حضرت عائشہ سے پہلی ملاقات میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طریقے پر عمل فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیالے میں دودھ خود پیا، پھر اسے حضرت عائشہ کو پیش کیا۔ وہ شرمائیں تو حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں اس کے لیے آمادہ کیا۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ کو اس پیالے کو اپنی سہیلیوں اور اس موقع پر موجود دوسری خواتین کی خدمت میں پیش کرنے کو کہا۔ اسوائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں حالات کے لحاظ سے تواضع دلداری ہی کے متنوع دوسرے طریقے بھی اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ شب عروسی کا دوسرا ادب یہ ہے کہ بیوی سے پہلی ملاقات کے وقت شوہر اس کی پیشانی اور سر پر ہاتھ پھیرے، بسم اللہ پڑھے اور یہ دعا پڑھے: اللہ پاک، میں تجھ سے اس کی بھلائی اور اس کے اندر تیری ودیت کردہ تمام تر بھلائی کا طالب ہوں، اور تجھ سے اس کی برائی اور اس کے اندر تیری طرف سے ودیت کردہ تمام تر برائی سے پناہ کا خواستگار ہوں۔ بعض دوسری چیزوں کے اہتمام کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی کے موقع پر بیوی کے سر پر ہاتھ پھیرنے اور یہ دعا پڑھنے کی تلقین کی ہے۔ سہاگ رات کا تیسرا مخصوص ادب یہ ہے کہ نئے دلہا اور دلہن دونوں مل کر 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، اس کے بعد دوسرے مشاغل میں مصروف ہو جائیں۔ شب عروسی کے ان مخصوص شرعی آداب میں سہاگ رات کو خوشگوار بنانے کے لیے عقل اور عام جدید نفسیات کے تجربات اور دین سے دور موجودہ دور میں مسلمان معاشرے کے حالات کے پیش نظر اس کے بعض دوسرے مسائل بھی سامنے آتے ہیں جن کی کسی قدر مزید تفصیل اور توضیح کی ضرورت ہے۔ عام نوجوانوں کی طرح نئے شادی شدہ مسلمان نوجوانوں کے ہاں بھی عام طور پر سہاگ رات کا کل مصرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی نئی نویلی بیوی کے پردہ بکارت کو توڑ دے اور اس کے حالات اور مسئلے کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے اس کے ساتھ مباشرت کے زیادہ سے زیادہ عمل کر کے عورت کے اوپر اپنی مردانگی کا روب جما لے۔ جیسا کہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ شادی شدہ زندگی آئندہ کیا رخ اختیار کرے گی، اس کا تمام تر فیصلہ سہاگ رات میں ہو جاتا ہے۔ اگر پہلی رات بربادی کر دی گئی اور مباشرت سے خالی چلی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری ازدواجی زندگی داؤ پر لگا دی گئی۔ اگر پہلی رات خالی چلی گئی تو لڑکیاں کیا سوچیں گی؟ وہ ہمیشہ کے لیے تمہارے اوپر حکومت کرنے لگیں گی۔ اس لیے کہ پے در پے مباشرت کے ذریعے پہلی رات میں ہی پردہ بکارت توڑ دینے کی ضرورت ہے، جس سے کہ وہ تمہارے سامنے ہمیشہ کے لیے دبی رہیں گی اور کبھی بھی آنکھ ملا کر بات کرنے کی ہمت نہ کر سکیں گی۔ روایتی مسلمان معاشرے میں بسا اوقات لڑکا اپنے سسرال یعنی لڑکی کے گھر میں ہی اسے اس ظلم و ستم کا نشانہ بناتا ہے۔ اگلے دن مشترک خاندان کے ازدحام میں لڑکی کی بھاوجیں سہیلیاں اس کی حالت زار پر اسے تنگ کرتی ہیں اور لڑکا اپنے ہمجولیوں میں فاتحانہ انداز میں اپنی کامیابی کے مزے لے کر بیان کرتا ہے۔ سہاگ رات کا یہ بالکل بیجا اور یکسر غلط استعمال ہے، جو اس کے متعلق شریعت کے بیان کردہ اوپر کے آداب کے ہی خلاف نہیں، عقل و عام اور جنسیات کے عام اصولوں کے بھی خلاف ہے۔ سہاگ رات میں ماحول کے تقاضے اور حالات کے جائزے سے اپنی نئی نویلی بیوی سے مباشرت و مجامت ممنوع نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے اسے پوری طرح سمجھنے، اسے مانوس کرنے اور اسے پوری طرح ہموار کرنے کی ضرورت ہے۔ سہاگ رات میں لڑکی کے ساتھ لڑکے کو بھی جھجک اور رکاوٹ ہو سکتی ہے۔ اس کو دور کرنے اور انسیت کو مکمل کرنے کے مقصد سے اس کی 1-2 راتوں کو خالی چلا جانا کوئی حرج نہیں، بلکہ بسا اوقات لڑکی کی عمر اور مزاج کے مناسبت سے ہی ایسا کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے اور مفید بھی ہوتا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لڑکا اس فطری جھجک کی وجہ سے پہلی رات میں اپنے کو مباشرت کے لیے پوری طرح آمادہ نہ کر پائے اور اس کے عضو میں مطلوبہ انتشار پیدا ہونے لگے۔ جدید جنسیات کی روح سے اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ بعد کی راتوں میں جبکہ میاں بیوی کی جھجک دور ہو جائے، لڑکے کی یہ کمی دور ہو کر اس کے لیے معمول کی مباشرت آسان ہو جاتی ہے۔ بیوی سلامت ہے تو راتیں بھی آئیں گی اور ان وقتوں میں شوہر کی مناسب کارکردگی عارضی غلط فہمیوں کے ازالہ کے لیے کافی ہوگی۔ سہاگ رات کا تیسرا مسئلہ عورت کے پردہ بکارت کا ہے، جو شاید عام طور پر قدرت کی طرف سے اس کے کنوارے پن کی مہر بند ہونے کی علامت ہے۔ نوجوان لڑکا فطری طور پر پہلی رات میں ہی اس کے ٹوٹنے کے لیے متجسس ہو جاتا ہے، بشرط یہ کہ مباشرت کا عمل
عورت کے عضوے مخصوصہ فریج جہاں سے مباشرت کے وقت مرد اپنا عضوے تناسل داخل کرتا ہے، امرودوں کے برعکس اس کے پیشاب کے راستے سے الگ ہوتا ہے۔ عورت کی ماہواری کا خون اسی راستے سے آتا ہے اور بچے کی پیدائش بھی اسی راستے سے ہوتی ہے۔ اس کے پیشاب کا راستہ عضوے مخصوصہ کے تھوڑے اوپر ہوتا ہے، جس کا سوراخ اس کے مقابلے میں کافی تنگ اور چھوٹا ہوتا ہے، اور قدرت کی طرف سے اس کی بناوٹ کچھ اس طرح کی گئی ہے کہ پیشاب کی ایک بوند بھی عضوے مخصوصہ کے راستے سے خارج نہیں ہوتی۔ عورت کے حیض کے خون اور بچے کی نکاسی کا راستہ اس کے پیشاب کے راستے سے الگ ہوتا ہے۔ ہاتھ کی ہلکی مدد سے ہو، اس کے لیے بہت زیادہ پرجوش ہونے کی ضرورت نہیں، ہلکا سا زور لگانے سے یہ آسانی سے ٹوٹ سکتا ہے۔ مزید سہولت کے لیے مناسب ہے کہ عورت کی دونوں رانیں بالکل علیحدہ علیحدہ، گھٹنے جھکے ہوئے اور سرین کے نیچے ایک موٹا تکیہ رکھ دیا جائے۔ ایک بار کی کوشش سے اگر پردہ بکارت نہ ٹوٹے تو پہلی رات میں اس مقصد کے لیے بارہا کوشش مناسب نہیں۔ اتفاقیہ اگلی رات میں بھی یہ نہ ٹوٹے اور عورت کو شدید درد محسوس ہو تو لیڈی ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے۔ پردہ بکارت ٹوٹنے سے ہلکا سا خون آتا ہے، جس سے معمول کے حالات میں عورت ایک خوشگوار راحت محسوس کرتی ہے۔ بعد میں یہ خود بخود بند ہو جاتا ہے۔ یہ اتفاقیہ ہے کہ خون بہت زیادہ آنے لگے۔ اس صورت میں نسوانی امراض کے ماہر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ اسی طرح بعض اوقات یہ اس قدر لچکدار ہوتا ہے کہ شدید ترین مجامت کے باوجود ٹوٹنے سے محفوظ رہتا ہے۔ شب عروسی کے سلسلے میں آخری بات یہ ہے کہ عام طور پر نئی نویلی بیوی کی خواہش کے مطابق پہلی مباشرت مدھم روشنی یا اندھیرے میں ہی کرنا مناسب ہے۔ دوسری ضرورت عورت کی ہے، وہ غیر ضروری جھجک کو چھوڑ کر اپنے خاوند کو تعاون کرے اور ذہنی اور جسمانی طور پر اپنے آپ میں تناؤ کی حالت پیدا نہ کرے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس ہی نہ ہو اور شوہر کے انتہائی اچھے اور پرخلوص برتاؤ کے جواب میں بے جان گڑیا بنی رہے۔ عورت اس موقع پر اپنے کو جس قدر تناؤ کی حالت میں رکھے گی، مباشرت اس کے لیے اتنی ہی زیادہ مشکل اور تکلیف دہ ہوگی۔ جو لڑکیاں پہلی مباشرت کے دوران ہی اپنے شوہر کو بھرپور تعاون دیتی ہیں، ایسی لڑکیاں کسی طرح کی تکلیف محسوس نہیں کرتی۔ مزید سہولت کے لیے پہلی مباشرت کے وقت مرد کو اپنے عضوے تناسل کے اگلے حصے پر ویزلین یا کوئی دوسری چیز لگا لینی چاہیے۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اسی طرح کی مزید اچھی اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔